أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق اللہ العظیم. یہ سورہ انکبوت کی آخری آیت ہے. 2 دن سے 3 دن سے یہ آپ کے سامنے درس آ رہا ہے. جن لوگوں نے ہمارے واسطے محنت کی، جہاد کیا، جب جہاد ہے، ان کو ہم اپنی راہیں سجھائیں گے. اور بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک اعمال نیکی کرنے والے ہیں. تو علامہ ابن قیم جو بہت بڑے محدث سے گزرے ہیں، ان کی جو کتاب زاد المعاد، وہاں انہوں نے جہاد کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا ہے. تو ایک جہاد نفس سے ہوتا ہے، ایک جہاد شیطان سے ہوتا ہے، ایک جہاد جو ہے دشمنان دین سے ہوتا ہے. جب سے مسلمانوں نے اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے، زوال شروع ہو گیا. بس وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اسٹینڈنگ آرڈر اللہ کا ہے، یہ ہمارا نہیں. ہم کیا بول سکتے ہیں؟ ان سے قتال، جہاد نہیں. تو جو دشمنوں سے کہتا ہے وہ قتال کہتا ہے. قتال، جہاد ایک عام ٹرم ہے، قتال خاص ٹرم ہے. دشمنان دین کے ساتھ ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. فتنہ ہے نا، جہاں اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے انسان کو جو ہے رکاوٹیں ہوتی ہیں. آدمی سکون سے سانس نہیں لے سکتا، جی نہیں سکتا. دیکھیں پوری دنیا میں چھالا کہ نہیں، ہندوستان سے نہیں، مسلمان جہاں ہیں. تو جب سے انہوں نے جہاد چھوڑ دیا، دشمنوں سے یہ چلنے والا ہوتا. تو جہاد فرض، بعض علماء نے فرضین لکھا ہے، بعض نے فرض کفایہ لکھا. کہاں یعنی دشمنوں سے قتال کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے. ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. چپ بیٹھ چھوڑے، ہاتھ ڈال کے بیٹھ چھوڑے بس. فَلْيُقَاتِلِ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ، جو تمہارے سے قریب ہیں ان سے پر شروع کر دو، ان کو اللہ کے دین کی دعوت دو. نہیں مانے، حدیث صحیح حدیث. اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، مجھے اس بات میں لوگوں سے قتال کروں. اقاتل، جہاد کرنا نہیں، قتال کروں. حتیٰ یشہدوا، یہاں تک اللہ کا اقرار کریں. پیش کرو، نہیں کرے تو تم چھوڑ. تمہارا آرڈر نہیں چلنا، اللہ کا آرڈر چلے گا. یہ زمین اللہ کی ہے. زمین کس کی ہے؟ اللہ کی زمین ہے، سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ کا قانون چلے گا ان پر. تم اپنا آرڈر چلا. دنیا میں کیوں فتنہ فساد ہے؟ ہر آدمی اپنا آرڈر چلانا چاہتا ہو. تو اگر اسلام کا قانون آ جائے گا تو سب سکون رہیں گے. تو اسلام قانون رہنے سے ایک دوسرے پر ظلم ہو رہا ہے، ایک دوسرے پر جو ہے آپ سوچیں گے اسلام کا جو جہاد ہے کتنے 1087 ہوتے لوگ فصل ہوئے. جنگ بدر سے لے کر فتح مکہ تک معلوم ہے کیا؟ مسلمانوں کی کافروں کی مل کر ہی 259 ہے، ان کے 759 دونوں میں وہ تچ. یہ بلڈ لیس انقلاب تھا. کم سے کم خون بہا گیا معلوم ہے. سمجھے بہت خون ریزی کر لے. کہاں ہے؟ جنگ بدر سے لے کر جو ہے فتح مکہ تک 1087 کچھ مسلمانوں کی کافروں ملا کے 259 کچھ ہیں، ان کے 759 کچھ کافروں. کیا بولتے ہیں؟ ایک ایکسیڈنٹ پڑے ہوتے لوگ اس سے زیادہ مرے رہتے ہیں. تو جہاد جو ہے اصل میں ذرا سمجھنے کی بات ہے. آپ کی جسم کو آپ جو ہے دوا سے علاج کرنی ہو تو بڑا پھوڑا ہو گیا، کیا کرنا ہے؟ نکالنا چاہیے، نہیں تو بہت پورا باڈی سڑ جاتا ہے. تو یہ آپریشن ہے بس کہ پوری جسم خراب کرتے ہیں، پوری جسم کاٹ دیتے ہیں، جہاں ہوتا ہے نکال پھینک دینے کا بس. یہ ہے مثال. تو یہ جب سے مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، دنیا کے اس میں لگ گئے، یہ حال ہوگا. تو آج جو مسلمانوں کی ذلت اور خری کا اصل سبب یہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں جہاد مازن مزبرسن اللہ، جہاد چلتا رہے گا. آپ کہاں کہاں کے بیچارے کر رہے ہیں، ان کو بدنامی جماعت کر رہے ہیں جو لوگ آتنکواد دہشت گرد. دنیا میں کہاں بھی تھے افغانستان کے لوگ، یہ لوگ تھوڑا تھوڑا جو کر رہے ہیں ان کو صرف بدنامی چلی ہوئی. آتنکواد چلے ہوں، آتنکواد اللہ کے لانے کا آتنکواد کرتے ہیں نا. اب پھر جو چاہے کر سکتے ہیں، مسجدیں گرا سکتے ہیں، معصوم لوگوں کو پڑھ کے قتل کر سکتے ہیں، گھر گھس کو جو ہے جان مار سکتے ہیں. سب کرے تو اچھا ہو، وہ آتنکواد نہیں ہو. اللہ کے نام لینا آتنکواد سمجھ لیا ہو.
تو اسلام کو بدنام کرنے کی بہت بڑی سازش ہے، معلوم ہے نہیں؟ مغربی اقوام کی بہت بڑی سازش ہے، یہ جہادی گروپ کرو، جہاد لو جہاد کیا کہتے ہیں، پر بدنام کرو اسلام سے دور کرنے کا ہے. انہوں ڈر کو پہلے انہوں کہنا صاحب ہمیں نہیں کرے گا چھوڑے، انہوں دونوں بڑے بڑے لوگ ہمارے نہیں صاحب اللہ کے رسول کی تلوار کیوں اٹھا کے دے دو، کہاں مشکل سے کون سی مار رہے ہیں تو بچاؤ کریں. نہیں، اقدامی جہاد ہے ہمارا، ڈیفینڈنگ نہیں، فارورڈنگ جہاد ہمارا. وقاتلہم لا تکون فتنۃ حتی یکون الدین للہ، دین اللہ کا آرڈر اللہ کا چلے، اور بس یہاں اللہ کا آرڈر چل رہا ہے اس زمین پر. تم رہو، تم کو اطمینان، ہمیں امن دے رہے گا نہیں، تم تمہاری دل پوجا کرو، تم کیا کرتے کرو، کھاؤ پیو رہو، تم کسی کو قتل نہیں کریں گے، لیکن تمہارا آرڈر نہیں چلے گا. بس وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین پورے کے پورا اللہ کے ہو جائے. دین کے معنی ہے آرڈر کے، اللہ کے حکم پر زمین چلنا چاہیے. تم اپنی مرضی چلا رہے ہو، پوری لوگوں بے چین ہے، پریشان ہے. دیکھے تو جہاں بھی انسان قانون چل رہا ہے وہاں کوئی سکون سے نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ کو سن کر تعجب ہو کہ جب لوگ حضرت عمر رضی اللہ کا دور تھا تو اتنا سکون، جب لوگ جا رہے تھے تو عیسائی ملک میں گئے جا کے وہاں مسلمان جو ہے قبضہ کیے، تو پھر ان کا حکم آیا نہیں آگے جانا، تم یہاں ٹھہرنا نہیں. بولے وہ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کا ہمارا حکمران بنا. یہ تو کون دعا کرے گا؟ ہمارے حکمران جو ہے ایسے ظالم ہیں، بے انصاف ہیں، ان مسلمانوں کو تو ہمارا حکمران بن کے دعا کر رہے ہو لوگ. ایک آدمی نگاہ کو دیکھتا ہے عورتوں کو، یہ دیکھ کسی گری پڑی لینے تیار نہیں ہے، کیسے انصاف پسند لوگ ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نہیں بول رہے ہیں، وہ لوگ بول رہے ہیں عیسائی لوگ، ایسے لوگوں تو ہمارا حکمران بنا، دعا کر رہے ہیں. تو اسلام کا نظام اتنا پرسکون اور جو ہے سب کو امن دینے والا ہوتا، کسی کی ناک جان نہیں لی جائے گی، معلوم ہے. تو اسلام کی جو شرعی حدود ہیں کون قائم کر سکتا ہے؟ حکومت قائم کر سکتا ہے. ابھی بھی جان کے بدلے کسی کی جان لگ جان جائے گی، تو سعودی عرب میں چندی قوانین نہیں، لیکن وہاں کیسا پیسے دے کر کسی کی جان لی اس کو جان لی جائے گی. زنا ہوتا ہے، اب وہ فلمیں وہ کر رہے ہیں کیا کیا آگے ہوتا معلوم ہے، لیکن کوئی زنا ہوتا ہے، چوری ہوتی. ارے شرعی حدود تمہیں قائم کرو. تو حدیث میں کیا ہے، ایک شرعی حد کو قائم کرنا 40 دن کی نفع بخش بارش سے بہتر ہے. بارش بہت اچھا ہوا صاحب، صبح آیا دیکھو اس وقت، تو 40 دن کی نقصان دہ نہیں نفع والی بارش سے بہتر ہے ایک شرعی حدود قائم کرو. بس تو شرعی حدود حد دینے روکنا. تو شرعی حدود کیا ہے؟ چوری کے، زنا کے، لواطت کے، اور جو ہے شراب کے. یہ حدود ایک حد بھی تم قائم کر کے دیکھو، بس پورا سکون شرعی حدود قائم ہوتی ہے. کوئی بھی کر سکتا نہیں ہوتا. اور وہ پبلک چھپا کے دینے کا نہیں ہے، کمرے میں اوپن نہیں دینا ہے. ایک آدمی کو اوپن کرے ہوگا سب لوگ، کوئی بھی سوچتا نہیں ویسے گناہ. تو انہوں کیا کریں، زنا چلا کر چھوڑ دیں آپ. زنا گنا کیا بھی نہیں، بری چیز نہیں ہے، لواطت بری چیز نہیں ہے. انسانوں کا معاشرہ بنا نہیں کہ حیوانوں جانوروں کا معاشرہ بنا نہیں لوگ ہیں. دیکھو تو اسلام جو ہے ایک ایسا پیسفل اور جو ہے سلامتی کا جو ہے معاشرہ بنانا چاہتا ہے. اس کے لیے جہاد ایک ذریعہ، اس کو کرپ کر کے پہلے ایسا لوگوں کو کرنا کہ وہ یہ ہے فلاں ہے، وہ ابھی جو چاہے کرتے رہو اندر. پہلے جا کے عورتوں کو مار ٹک دینے کا، بس ریپ کرنے کا. کون سا اخبار ہے کس دن ریپ کی رپورٹ نہیں جا رہا، بتا چھوڑوں مجھے کھڑی پڑھ چھوڑتا ہوں، پورا پڑھنا پڑتا ہے، پھر دیکھ لے چھوڑ دیتا ہوں. ریپ کی کیا ہے، زنا بالجبر. سوچ سکتے ہیں ہم میڈیکل کالج میں پڑھے تھے، وہ ایک یہ ہے ہماری برانچ پڑھنے کی، فورینسک میڈیسن کو. کوئی پوائزن کھایا، کوئی کیا، ریپ ایک بھی کیس نہیں آیا. چھوڑو ریپ صرف خالی کتاب میں پڑھے سو ایک بھی کیس نہیں آیا تھا. اب ہزاروں کیس آ رہے روز. یہ 40 سال کی بات ہے، کتنا گرا ہوا معاشرہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جب تک شرعی حدود قائم نہیں ہوتے یہ ایسا نہیں ہوتا. تو یہاں تو چھوڑ دوسرے جہاں صرف ایک ہی مقام ہے جہاں قائم. پھر چند دن کے لیے افغانستان میں جب طالبان کی حکومت آئی تھی، اتنا آرام، اتنا سکون، اتنا تھا. پھر اس کو سب لوگ برباد کرتے. یہ لوگ روس اور امریکہ دیکھتے رہتے، کہاں بھی اسلام کا نہیں ہونا. ان کا سب ڈاؤن ہوتا نا. ان کا جو زور چلا ہوا ہے، ان کی جو سپرمیسی ہو جاتی. کیسا جانا اسے؟ تو یہ یہودی پالیسی کی اسلام کو بدنام کرنا. بس آتنکوادی، طالبان، فلاں، یہ ارے تعمیرات میں آیا، تعمیرات جو لکھنؤ سے نکلتا رسالہ، تو
انہوں وہاں جا کے اس کے بعد جو حکومت کا امیر جا کے دیکھے تھا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ دنیا کے اندر ہی جنت بنا دی تھی اتنا پرسکون معاشرہ. پھر وہ علاقہ جہاں جگہ سب جا رہے ہیں تو خوشبو ہی خوشبو، ہاں دیکھے تو یہاں کسی کی لاش پڑی، خوشبو سے معطر علاج. جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کی لاشیں خوشبو میں جو ہے مہک رہی تھی، سڑی نہیں گلی نہیں. یہ دیکھو تو اللہ کی راہ کا جہاد جو اللہ کے فرمائیں الجہاد ماضٍ مذ بعثنی، جہاد چلتا رہے گا جب سے مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے. حتیٰ یقاتل آخر امتی دجال، دجال سے لڑے جنگ کریں گے مسلمان. تو جو لوگ جہاد کے خلاف بولنے والے سمجھو یہ جس میں کیا ہے، من لم یغزو، اس نے جہاد کیا، ولم یحدث فی نفسی، نہ جہاد نے جہاد کا ارادہ کیا، وہ نفاق کی صفت پر مارا. مات علی شعبۃ من النفاق، نفاق کے شعبہ مارا. معلوم ہے جو ہے سب سے اللہ کے کریں کہ جو ہے مجھے صرف یہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے پاس جو ہے ذرائع وسائل نہیں ہیں، نہیں تو میں چلے جاتا تھا، ہر جہاد میں جاتا تھا. میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے رحم میں قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا، 10 بار فرما رہے ہیں کہ مجھے قتل کیا جائے، مجھے زندہ کیا جائے، مجھے قتل کیا زندہ کیا جائے. ایک رات ایک دن کا جو ہے پہرا دینا بارڈر پر جہاں دشمن کے آنے کا خطرہ ہے، پوری عمر کی ثواب اس کے لیے. معلوم اس کا ثواب ہی جاری رہنے والا، قیامت تک اس کا حساب جاری رہے گا. دنیا معافیت سے بہتر ہے ایک رات ایک دن کا جتنا. تو ایسے ایسے فضائل ایسے یہ ہیں تو اس کو سب دبا کے کچھ بولنے والے بولتے نہیں، کیا بولنا کیا بولنے کا، دین کی باتیں بولو بھائی. تو یہ دین جو ہے جہاد کی وجہ سے باقی ہے. اگر جہاد چھوڑ دیے تو تمہارا دین تمہارا سے چھین لیا جائے گا. تو جو ہے یہاں کیا کر سکتے ہیں، یہاں جہاں کرنا ہے کرو. تو مختلف جو ہے لوگ ہیں، اب کون ہیں ہم کو معلوم نہیں ہے، ہم کو صحیح اندازہ نہیں ہے وہاں کے حالات کیا ہیں، وہاں کے یہ کیا ہیں. ہاں یہاں بیٹھ کے ہم بول سکتے بولے یہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، کیا ہے جو نیوز آتی وہ سب اس کی نیوز آتی کیسے آتی کیا ہے کدھر معلوم ہے. اس لیے جو ہے لیکن یہ بات تو ضرور حدیث کے اندر ہے کہ ضرور میری امت میں ایک طبقہ جہاد کرتا رہے گا، دشمنوں سے قتال کرتا رہے گا. تو دشمن سے قتال کرنا یہ دین کا اہم جو ہے ذروۃ السنام میں فرمایا لگا. نماز کے بارے میں فرمایا، روزہ حج زکوٰۃ یہ سب فرماتے ہوئے. تو اعمال کی چوٹی کیا ہے، ذروۃ السنام ہی اللہ کے راہ میں قتال کرنا. تو اس لیے آیت ختم ہو رہی ہے. تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے 4 قسم کے جہاد، ایک نفس سے، ایک شیطان سے، اور ایک جو ہے جو ہمارے منافقین ہیں، منافقین بہت زیادہ ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے کفار سے. تو صحیح کم سے کم ہم کو معلوم تو ہونا چاہیے. ان کے بیٹھے ہیں کیا کرتے ہیں جی، کیا کرتے ہیں معلوم تو ہونا چاہیے کہ نہیں تم لوگوں. تو جب تک دشمن ان سے جہاد کرتے رہیں گے، ہمیں تو یہ اس ملک میں نہیں کرتے، لیکن دوسرے ملک کے لوگ 50-60 مسلم ممالک ہیں، ان کو کرنا چاہیے. کوئی ان کا آدمی بولتا نہیں، بولنے تیار نہیں، ڈر جاتے ہیں بولنے سے. میرے کیا بولتے ہیں اس کے اس میں ہی سرپرستی کے اندر جو ہمارے دشمن ہیں، دشمن تمہارا کبھی بھلا چاہ سکتا ہے کہ بولو امریکہ اور روس بھلا نہیں چاہ سکتا. یہ افغانستان کے لوگ تھے، ان کی وجہ سے روس پوری طرح پارا پارا ہوگا. دیکھیں دنیا کی بڑی طاقت تھی، اب کہاں ہے روس کی کوئی طاقت ہے؟ معمولی نہتے معلوم ہے نہیں، ان کے پاس جو ہے ہتھیار نہیں بیچاروں کے پاس افغانوں کے پاس معلوم ہے نہیں. ویسے لوگوں نے ایسی بڑی طاقت دنیا کی، امریکہ روس دونوں بالکل مقابل طاقتیں تھے نا. صرف یہ ان کی بیچارے ان کی جو اخلاص تھا اللہ کے رحم ان کو پارا پارا ہوگی. لیکن روس بچہ کہاں ہے، کہاں بھی نہیں ہے. پہلے جو ہے 2 بڑی طاقتیں تھیں، روس کا نام چلے گا، اب صرف یہ کلاس ہے نہیں امریکہ. تو جہاں بھی اسلام کا یہ ہوتا فوراً ان کو بدنام کرنا، کیسا کرنا، گھس جانا، ان کو اندر جو انتشار پیدا کرنا، یہ چلتا رہتا. بہت بڑی چالاکی کرتے ہیں ایسے، ایک دم کیسا کریں گے انہیں، کسی بھی گروپ کو لے کو وہ لے کو یہ لے کو. تو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں جو ہے سورہ توبہ جو آخری صورت ہے معلوم، آخری کے اندر فرما رہے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے قریب جو لوگ ہیں ان سے قتال کریں گے، جہاد نہیں قتال کرو. دین کی دعوت پیش کرو تو قتال شروع. کہاں تو وہاں کہاں جاتے مسلمان جو بازو ملک کے اندر دین کی دعوت پیش کرو، پھول کہتے ہیں ٹھیک ہے چل کر. فَلْيُقَاتِلُ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ، جو تمہارے قریب ہیں ان کو دین کی دعوت پیش کرنا تمہارا کام ہے.
اب کیا نبی آنے والے بھی تو نہیں آئیں گے، تمہارا کام دین پیش کر، قبول کرے نہیں ٹھیک ہے قتال کرو. تو اللہ کی کیا کرتے تھے، یہ دین کو مانو، اللہ کا دین ہے، تم ہم بھائی بھائی ہو جائیں گے. نہیں ہے تمہارا قانون مت چلاؤ، جزیہ دو، ہمارے انڈر میں رہو. نہیں ہے میدان جنگ میں تین ہی آپشن ہے، تین آپشن ہے. یا تو تم دین کو قبول کرو، تم ہمارے بھائی بن کر رہیں گے. تو جہاں قبول کیا لگ اس کو منع کر کے تو چلو تو انتظام کرتے چلے، اس کو چھوڑ دیا. نہیں میں نہیں مانتا تو ہمارے انڈر میں رہو، جزیہ دے ہم کو، سال کی وصیت مقرر کر دیا اس کو. تو اپنا قانون چلانا نہیں، ہمارا قانون چلے گا. پھر نہیں میدان جنگ میں آ جاؤ. یہ اسلام کی دعوت کا جو ہے یہ اسٹیپس ہیں جس کو لوگ بھول گئے. اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سلسلے میں عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے. ہاں ٹھیک ہے، کیا نہیں، سنت سنت ہے، سنت 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 کرے تو چلتا، نہیں کرے تو چلتا. سنت موقعہ بھی نہیں، جس کی حیثیت ہے وہ کرو، جس کی حیثیت ہے کیا کرو، جس کی حیثیت ہے وہ کرو. بچے کا والدین کرنا یا جو اس کی سرپرست کرنا ہے. اب بڈھے کو میں عقیدہ میں کر لیتا ہوں، یہ نہیں بڈھا ہو یا آج کی جگہ میں عقیدہ کر لیتا ہوں، ایسا نہیں. کون کرنا ہے، کب کرنا ہے، وہ بچہ پیدا ہونے کی بات ہے. تو خوشی کا ایک موقع رہتا ہے نا، کیسا کرنا ہے. تو پہلے چلا کر دیتے ہو، تو یہ یہاں کے رسم رواج سے. تو اسلام جو ہے جو چیزیں بہتر انداز سے اس کو رکھا ہے. شادی ہوئی بھائی کیا کرنا ہے، ذرا خوشی کرتا ہے تو ولیمہ کر خراب ہوئی، شادی کر لایا پھر ایسے تو خراب، وہ بھی زبردستی کمپلسری نہیں کرا، کمپلسری نہیں. اس طرح بچہ پیدا ہو بھائی کیا کرنا ہے، یہ چلو ٹھیک ہے کرتے ہیں. تو اس طرح سے تو وہ بھی کمپلسری کر کو زبردستی نہیں کیا. ہاں دھیرے کیا کریں گے وہاں سے، کیا قرضہ لینا کہ چوری کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے. تو اللہ کے رسول 11 نکاح میں صرف 2 ولیمہ کیا ہو. ایک ولیمہ تو خود کرے، ایک ولیمہ جو ہے سفر میں تھے. اللہ کے رسول بولے کہ جو ہے کیا ہے، کس کے پاس ہے، تو کیا ہے لے کر آؤ سب لوگ. وہ اس کا چمڑے کا زخم بچا گیا. اس کے بعد ہر ایک کے پاس کیا تھا، کھجور تھا، وہ تھا، سب دال کو سب مکس کر تو سب جنے بالکل کم تھا لیکن برکت ایسی ہو گئی، سب لوگ کھا کو بھر لے گئے بس. 2 ہی ولیمہ کیا الگ. آپ 11 نکاح کیے تو 2 ولیمہ کیے، سب 9 کا ولیمہ نہیں کیے. تو ولیمہ کرنا بھی جو ہے فرض ہے، کیا کرنا بھی فرض نہیں، سنت ہے. حیثیت ہو تو کرو، نہیں رہے تو مت کرو. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.